الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا عارف صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، حضرت مولانا آصف صاحب حسینی دامت برکاتہم، اور آج کے اس مسابقۃ القرآن الکریم کے روح رواں میر کارواں اور سالار قافلہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب محتمم مدرسہ حاضہ، دیگر علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد اور دین و ملت کے چاند تارے اور ہماری قوم کے نونہال نوجوان بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ارض و سما، مالک کون و مکان ہے، اور سارے اختیارات و تصرفات اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور تمام صحابہ اکرام اور تمام مومنین و مومنات پر۔ اللہ کے حضور میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور میرے لیے توفیق و سعادت اور خوش نصیبی و خوش بختی کی بات ہے کہ ایک عرصے بعد پھر اسی سرزمین کی طرف تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح لیکن پلٹنے اور لوٹنے کا موقع ملا ہے، جہاں پر تقریباً 7 سال، 6 سال تو امڑا پور میں رہے اور 1 سال چکلی میں، اس طرح 7 سال کا عرصہ انہی وادیوں میں، انہی علاقوں میں گزرا ہے، اور پھر سے وہ پرانی یادیں تازہ ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں ممنون و مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں ہمارے اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم کا، اور حضرت مولانا آصف صاحب حسینی دامت برکاتہم کا، اور وہ سارے ہی لوگ جو آج کی اس محفل کی رونق ہے۔ ماشاءاللہ صبح سے پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقے کے یہ جو نونہال معصوم بچے اور بچیاں یہاں پر مسابقے میں انہوں نے شرکت کی، اور قرآن کریم، نعتیں، تقاریر اور مختلف چیزیں انہوں نے پیش کی یہاں پر، تو دل بڑا خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور کیف و مسرت کی لہریں وہ محسوس ہوئی، اور دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے جو معلمین ہیں، ان کو جو پڑھانے والے لوگ ہیں، تو اللہ ان کی عمروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، علم میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہر شر و فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ بہت زیادہ تکلف والی گفتگو کرنا نہ عقل مندی کا تقاضا ہے، اور نہ اس وقت اس کی کوئی ضرورت ہے۔ سادی سیدھی گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو بات ہمارے سمجھ میں آئے۔ یہ جو مکاتب کا نظام ہے ہمارے یہاں پر مسجدوں میں، جو بچے ہمارے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس امت پر، بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم، اس کا انعام و احسان ہے۔ یہ مکاتب جو مسجدوں میں چل رہے ہیں، انہی مکاتب نے اس امت کو
اور آنے والی نسلوں کو دین و ایمان اور اسلام پر باقی رکھنا ہے۔ یہ مکاتب یہ اسلام کے چشمے کو پوری طرح جاری رکھنے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے والے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی یہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہے تو بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی، من کا ادھر ادھر سرک گیا، تو پھر اچھا بھلا طاقتور کڑیل نوجوان وہ بھی بستر پر لیٹ جاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا۔ تو دین اور ایمان اور اسلامی عقیدے کے لحاظ سے اس وقت یہ مسجدوں کے اندر چلنے والا مکاتب کا نظام اس امت کے لیے عظیم نعمت ہے، قیمتی انعام ہے۔ یہ مکاتب کے نظام کو بہت زیادہ متحرک اور فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم جو چیزیں ہیں کہ جن کا کردار ہے، جن کو بہت سمجھداری کا ثبوت دینا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، وہ ہمارے مساجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، یعنی مسجد کے ٹرسٹیان اور پھر مسجد وار جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ، اور اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت سے اور دینی شعور سے نوازا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکاتب کے اس نظام کو بہت منظم بنائیں، اس کو اور زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جائزہ لیتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب ہیں اور پڑھنے والے بچوں کی تعداد 80، 90، 100، 150، 200 بچے ہیں، اور ایک ہی امام صاحب ایک معلم اور 200 بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک معلم 100-150 بچوں کو کس طرح پڑھا پائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یا سوا گھنٹہ، بہت ہو گیا 2 گھنٹے بھی اگر مل رہے ہیں تو اس میں چھوٹا بچہ ایک 3-3.5 سال کی عمر کا لے کر وہاں سے لے کر 12-12، 13-13 سال کی عمر تک کے بچے بھی اور بچیاں بھی آ رہی ہیں، تو وہ یہ کہ ایسا محسوس تو ہو رہا ہے کہ ہاں مکتب چل رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن اس کا رزلٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ کوئی وہ نتیجہ خیز تعلیم ہمارے سامنے نہیں آتی کہ 10-10، 12-12 سال کی عمر ہو جاتی، بچوں کا ناظر قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی مساجد کے ذمہ داران نے اس پر غور کیا؟ والدین کبھی اس پر توجہ دیتے؟ بس آ کر اتنا بول دیتے ہیں امام صاحب کو کہ امام صاحب آپ اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں، ہمارا بچہ اتنے دن سے آپ کے پاس میں آ رہا ہے، آپ نے مکتب میں ہمارے بچے کو پڑھایا کیا، اس کا ناظرہ ختم نہیں ہوا؟ سارا الزام دھر دیتے ہیں مکتب کے معلم پر، مجرم ہو، قصور اس کا، گناہ اس کا، سارے لوگ آ کر باتیں اس کو سناتے ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں، کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت میں ایک معلم تھوڑا ڈھنگ سے صرف 40 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، بڑی مشکل سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اجتماعی تعلیم کا اگر نظم ہو تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے اگر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، کیونکہ بچوں کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، یعنی کلاس کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں مینڈک کو ترازو میں تولنا۔ جس طرح مینڈک کو ترازو میں تولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ادھر رکھو ادھر بھاگتی، ادھر سے ادھر اچھلنا کودنا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایسے ہی بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے پوری کلاس کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ وہ کلاس کنٹرول کرے گا، بچوں کو سمجھائے گا، بچوں کو سلیقے سے بٹھائے گا یا پڑھائے گا؟ پھر اس کے نتیجے تعلیم اگر اچھی نہیں ہوگی تو یہ بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں کی اب بھی آپ جائزہ لے لیجیے، پچھلے کئی سالوں سے 20-25 سالوں سے الحمدللہ مکاتب کا نظام ہماری مسجدوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی 70-80% نوجوان ایسے ہیں جن کا ناظرہ قرآن کریم مکمل نہیں، ان کا ناظرہ ہی نہیں ہو پایا، یا تو مکتب میں نہیں آئے، اور اگر آئے تو ہمارا غیر منظم مکاتب کے نظام نے ان کو دینی تعلیم پوری نہیں دی اور محروم رہ گئے۔ تو کرنا یہ ہے مسجدوں کی ذمہ داران کو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ سب کے پاس میں، اب پیسے کی فراوانی ہوگی، پہلے جیسا معاملہ نہیں رہا کہ پہلے لوگ فاقہ بھی کرتے تھے، بھوکے بھی رہ جاتے تھے اور ان کے پاس میں مہینوں گزر جاتے تھے، پیسے کی شکل و صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ بات نہیں رہی، اب الحمدللہ شہر ہو یا دیہات کوئی بھی ہو، ہر جگہ پیسے کی فراوانی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے مکتب میں معلمین کی مناسب تعداد کو یقینی بنائیں۔
کہ اگر 2 معلم کی ضرورت ہے تو انتظام کیجئے 2 معلم کا، 3 کی ضرورت ہے 3 معلم کا انتظام کیجئے۔ ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہے نا، پیسہ خرچ کرنے کا، کہ ہم نے کہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے، تو وہ ترجیح ہماری کیا ہے؟ شادی بیاہ، رسم، منگنی، چھلا، چھٹی، عرس، سندل، یہ اس طرح کی جو آئٹم ہے نا، یہاں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہماری جیبیں فل ہے، بھری ہوئی۔ اور جب بات آتی ہے امام کو تنخواہ دینے کی، معلم کو تنخواہ دینے کی، مسجد میں بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے مناسب انتظام کرنے کی، تو اس وقت پھر 10، 20، 50، 100 کی نوٹ نکلتی ہے، اس سے زیادہ کا پیسہ ہمارے پاس نکلتا نہیں۔ دیکھیں گے نا مسجد ٹرسٹ والے کریں گے نا، مسجد کے ذمہ دار لوگ کریں گے نا۔ مسجدوں کے ذمہ دار اس وقت عموماً بے فکرے ہیں۔ میں بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ جو حقیقی اگر ان کے شان میں کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں تو تھوڑا سا گستاخی ہو جائے گی، تو میں گستاخی بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ ہمارے باپ دادا مسجد کے ممبر ٹرسٹی تھے، ان کی جگہ پر وہ چلے گئے، وہ بیٹے کو بٹھا دی، اور وہ بیٹا نکما ہے، نالائق ہے، مسجد کی میم اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہے مسجد کے صدر بنے ہوئے ہیں، متولی ہیں، ٹرسٹی ہیں، اور مسجد کی زمین و جائیدادوں پر، دکانوں مکانوں پر انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد میں امام جو ہے اس کی معقول رہائش کا اور معقول تنخواہ کا اچھا انتظام ضرور کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر امام کو اچھی تنخواہ دیں گے آپ، وہ اپنے معاش کی طرف سے اگر بے فکر ہوگا تو وہ امت کو معاد کی طرف سے بے فکر کر دے گا، یعنی ان کی آخرت کو اچھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے، وسائل ہے، تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا مزاج بنائیے، فیس ادا کیجئے مکاتب کی، 50 روپے 100 روپے ماہانہ فیس رہتی ہے، نہیں دیتے، بلکہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے علاقوں میں عام طور پر بغیر فیس ہی کے مکاتب چلتے ہیں۔ چند ایک مکاتب ہوں گے اللہ ماشاءاللہ جہاں پر 25-50 روپیہ 100 روپیہ فیس لی جاتی ہوگی، تو اس میں بھی 10-20% لوگ فیس دیتے ہوں گے، باقی تو سب چلنے دو بغیر فیس کے۔ وہی امام صاحب کو جو تنخواہ مل رہی ہے امامت کی، اسی تنخواہ میں معلمی بھی کر رہے ہیں، مکتب بھی چلا رہے ہیں، سارے کاموں کیے جا رہے ہیں۔ تو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں تو امام کی تنخواہ الگ ہو، مکتب میں اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیس ان سے وصولی جائے، اور وہ پھر جو پڑھانے والا ہے اس کو فیس دی جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو مکتب کے معلم ہیں ان سے آپ رزلٹ طلب کیجیے۔ دیتے کچھ نہیں ہے، دنیا بھر کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج مکتب میں گیا، اگلے مہینے نورانی قاعدہ مکمل ہو جانا چاہیے، 3 مہینے کے بعد میں ناظرہ اس کا مکمل ہو جائے، اور 2 سال کے بعد میں حافظ بن کر نکل جانا اس نے۔ کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے، ادھر سے ڈالے ادھر سے نکل گیا، جادوئی چھڑی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی پاؤڈر کوئی دوا ہے گھول کر پلایا اور ہو گیا سارا کام۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حقیقت پسندانہ جائزے کی مستحق ہے۔ تو اماموں کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیجیے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اپنے لیے تو 50,000 روپے تنخواہ بھی کم ہے، اور امام کے لیے 5,000 ہوتوں کی نہیں اتنی تنخواہ، اس سے زیادہ کائی کو ہونا۔ فرشتے لے کر آ جاتے ہوئے، بہت سارے فرشتے چھٹی پر ہی ہے، ان کو ہی رکھتے نا امامت کے واسطے، ان کو ہی رکھتے مکتب کی معلمی کے لیے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بال بچوں کی کھانے پینے کی۔ حقیقت کا جائزہ لیجیے، یہ جس طرح ہم کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے، بشری سارے تقاضے ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ایسی ہی مسجدوں کے اماموں اور مکتب کے معلموں کے ساتھ میں بھی تقاضے، بلکہ ان کے تقاضے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے تقاضے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھے اخلاق کا نمونہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اچھے پیسے بھی ضروری ہے۔ بغیر اچھے پیسوں کے اچھے اخلاق نہیں ہوتے، بغیر اچھے پیسوں کے اچھے اخلاق کا نمونہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ کھانا کھلانا ہے، بغیر پیسوں کے کون کھلا پائے گا؟ چائے ناشتہ کرانا ہے، بغیر پیسوں کی چائے ناشتہ ہوگا کیسے؟ کسی کو ہدیہ تحفہ دینا ہے، عطر ٹوپی دستی مسواک تسبیح، تو بغیر پیسوں کے کہاں سے لے کر آئے گا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں تھا، معجزہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر تو اسباب اور وسائل یہ چیزیں ہیں کہ انسان کے پاس میں جو آئے گا وہی وہ ڈیلیور کرے گا۔ اس لیے میں بار بار جو تاکید اور اصرار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ حالات آگے بڑے سخت آ رہے ہیں،
کہ اگر یہ مکتبوں کے معلموں کو، مسجدوں کے اماموں کو، مدرسوں کے مدرسوں کو اگر معقول تنخواہیں نہیں دی گئی اور ان کا معقول نظم نہیں کیا گیا تو یہ لوگ مسجد، مکتب اور مدرسے کو چھوڑ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھیں۔ مسجدیں پھر خالی رہے گی، کون کرے گا امامت، کون پڑھائے گا بچوں کو، کون تربیت کرے گا ہماری نسلوں کی؟ پھر وہی جو آدھے ادھورے اور ایسی جو کسی کام کے نہیں تھے وہی لوگ آ کر یہاں پر مسند درس پر بیٹھیں گے اور تربیت و تزکیہ اور تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلیں گا؟ جیسے بچے نے کہا نا کہ اخیر زمانے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھا لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو علماء ہوں گے اللہ ان کو اٹھا لے گا، پھر لوگ جہالہ سے اپنے مسائل پوچھیں گے، نکموں سے، جاہلوں سے، وہی مفتی، وہی قاضی، وہی عالم، وہی فاضل، اور وہی پھر ہمارے لیے حلال و حرام کے احکامات جاری کریں گے۔ تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں، اپنی مسجدوں کو بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں روپے مسجدوں پر خرچ مت کیجیے، تعمیر پر، مسجدوں کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ سادہ فلسفہ ذہن میں رکھیے مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں کہ مسجد سادہ ہو اور کشادہ ہو، مسجد سادہ ہو اور کشادہ ہو، سمپل فلسفہ ہے مسجد کا۔ لیکن ہم لوگوں نے مسجدوں کو اتنا مزین اور اتنا آراستہ کر دیا ہے، نیچے سے اوپر تک دلہنوں کی طرح سجا کر رکھا ہوا ہے، اور جو مسجد کی رونق ہے، مسجد کی جو زینت تھا امام اور مؤذن، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو تھوڑا سا ذہن کو بدلیں، اماموں کے تعلق سے جو ہماری سوچ نچلے درجے پر ہے اس کو ذرا اوپر اٹھائیے، ان کی رہائش کا، ان کی تنخواہوں کا معقول انتظام، ان کا اکرام کیجیے، اکرام ہونا چاہیے۔ ہم اکرام بھی نہیں کرتے اماموں کو، ان کو ارے تورے سے، کیوں رے کیا رے سے بول دیتے، انسلٹ کر دیتے، بھرے بازار میں، چلتی ہوئی راہ میں ان کی انسلٹ مت کیجیے۔ ان کا عزت، ان کا اکرام اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارے وکیل و ترجمان اور نمائندے ہیں، یہ اللہ کے حضور میں ہمارے ترجمان ہیں، نمائندے ہیں، وکیل ہیں، اور اسی طرح ہماری نسلوں کے معلم اور مربی، ہماری نسلوں کے استاد، ان کی تربیت کرنے والے، ان کے معلم اور مربی ہے، تو ان کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہے، فرض ہے۔ احترام کیجیے، تنخواہوں میں اضافہ کیجیے، رہائش کا معقول انتظام کیجیے۔ اپنے لیے بنگلے بھی چھوٹے پڑتے ہیں، اور آج بھی بول رہے ہیں امام کو کہ حجرے میں ہی رہنا، ارے قبر میں بھیج دو نا سیدھا۔ آج بھی اس کے واسطے حجرہ ہی ہے کہ امام نے حجرے میں ہی رہنا، اس پر بھی سلیب ڈالنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس طرح کی مطلب سخت دھوپ میں وہ کھٹر کھٹر چلنے والا پنکھا ہی چل رہا، بھی کولر لگانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ سہولت دیجیے، اس کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ کیجیے۔ جو قومیں اپنی قیادت کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ میں عزت، تکریم اور احترام کا معاملہ کرتی ہے، اللہ وہ قوموں کو عزت دیتا ہے، اور جو قومیں اپنی قیادت کو ذلیل کرتی ہے اللہ ایسی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ہماری ذلت کے جو اسباب ہیں اس میں ایک سبب ہی ہے کہ ہمارے جو دینی خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں، اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، دینی خدمات انجام دینے والے جو افراد یا شخصیات ہیں ان کی بے اکرامی، ان کی توہین ہمارے ذلت و رسوائی کا بنیادی سبب ہے، ان کا اکرام اور ان کا احترام کیا۔ اسی طرح جو بچے مکتبوں میں تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہے، کوشش یہ کیجیے کہ کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ بچے گھوم رہے ہیں گلیوں میں اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ایسے ہی فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عمر ان کی نکل جاتی ہے، وہ مکتب کا منہ نہیں دیکھتے۔ ارے اگر ان لوگوں نے اللہ رسول کو بچپن میں نہ جانا، قرآن حدیث اگر انہوں نے بچپن میں نہ پڑھا تو پھر بڑے ہو کر یہ کہاں پڑھیں گے؟ پھر نہیں پڑھ پائیں گے یہ لوگ۔ بچپن کا ذہن بہت تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، اور جو چیز اس وقت دی جائے وہ ذہن قبول کر لیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے عقیدہ توحید پر اب شبخون نہیں مارا جا رہا ہے، سیدھا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سیدھا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے عقیدہ توحید کو چھین لو اور شرک اور کفر پر ان کو مجبور کر دو، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں بھی اگر ہم سستی، غفلت کا، لاپرواہی کا اگر مظاہرہ کریں گے تو پھر ان کا دین و ایمان اور عقیدہ کیسے سلامت رہے؟ تو بہت اہتمام اور فکر کے ساتھ بچوں کو مکتب کی تعلیم کا پابند بنائیے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری آتی ہے بچے کی ماں پر، کیونکہ والد کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ صبح ہوئی
اور اپنا کھا پی کر وہ کمانے کے لیے نکل گیا، وہی رات کو منہ دکھاتا ہے، بچہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اسکول مدرسہ پڑھا نہیں پڑھا اس کو کچھ معلوم نہیں رہتا۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی اسکول اور مدرسے کی تعلیم کی ذمہ داری کو ساری ذمہ داریوں سے اوپر اٹھ کر قبول کرے۔ وہ چوکھٹوں پر بیٹھ کر، راستوں پر بیٹھ کر تیری میری، اس کی چغلی اس کی غیبت، کس کا کس کے ساتھ میں کیا چل رہا، یہ چکر میں ان کو پڑھنے مت دیجیے۔ ہمارے یہاں پر یہ چلتا زیادہ تھا، صبح صبح اپنے کام دھندے نپٹا دیتے، اس کے بعد میں جب سارے مرد چلے گئے کام وام کو، اب جب فرصت کا وقت رہتا نا، یہ 12 بجے سے لے کر تو 2 ڈھائی بجے تک کا، تو یہ آ جاتے ہیں اپنی اپنی چوکھٹوں پر، اور وہیں پر دال چن رہے، چاول چن رہے، وہیں پر برتن دھو رہے، وہیں کپڑے دھو رہے، یا پھر اور دوسرے بھی کام چلتے رہتے، کنگھی چوٹی وہیں پر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پورے سوسائٹی کا جائزہ بھی لیتے، اوپینین بھی دیتے ہیں، پوری سوسائٹی کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، اور دوسروں کی فکر میں یہ کھل کر دبلے ہو رہے ہیں، اور گھر کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے فرشتوں کو خبر نہیں۔ اپنے گھر کی خواتین پر دھیان دیجیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، یوں ان کو آزاد مت چھوڑ دو، جس کو بولتے ہیں نا اپنے یہاں کی زبان میں موکاٹ چھوڑ دینا، موکاٹ مت چھوڑو بھائی، ان کی نگرانی ہو، ان کی رکھوالی ہو، اور ان کو آپ کچھ کام دیجیے کہ وہ گھریلو کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تیار کر کے بھیجے مکتب میں بچے کو، نہیں تو آتے ناک ادھر بہ رہی، آنکھوں کے اندر وہی میل کچیل پڑا ہوا ہے، دانت اس نے صاف کیا نہیں، کپڑے اس کے گندے ہیں، یونیفارم کا کوئی خیال نہیں، ٹوپی ہے تو چچا چھکن کی ٹوپی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح بچہ اٹھ کے چلا ہے مکتب میں مدرسے میں۔ بعض مکاتب میں تو وہاں کے مولانا کو منہ دھلانا پڑتا بچوں کا، مدرسے کے مولانا انہوں نے وہ بھی ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، بچے پیدا تم کرو، تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ ہم کریں۔ اس طرح کی چیزیں ہو رہی معاشرے کے اندر، اتنی بھی بے فکری کیسے بھائی؟ ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کو صاف ستھرا رکھنا، ماں کی ذمہ داری ہے وقت پر اسکول اور مدرسہ تیار کر کے اس کو بھیجنا۔ اسی طرح تو اس کا خیال رکھیں بچوں، یعنی ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ مکتب کی تعلیم سے، اسکول کی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، رسم ہو، منگنی ہو، کسی کی میت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا عزم اور ارادہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر آج سورہ اسرافیل بھی اگر پھونک رہے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، تب بھی ہماری تیاری ہو کہ ہم اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں۔ اس قدر اہتمام ہو، اس طرح کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، تب بچے تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ذرا دعائیں کرنے کا معمول بنائیے۔ اولاد سب کو چاہیے، اولاد کے ہر کوئی خواہش مند ہے، لیکن شادی ہو گئی اس کے بعد میں یہ رہتا ہے کہ 7-2 سال ہو گئے کہ اولاد ہونا چاہیے، اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں پوچھے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار نگراں ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہم سے پوچھے گا اللہ، اولاد دی تھی، اولاد کا حق کیا ادا کیا؟ نام اچھا رکھیں، ان کی تربیت اچھی کریں، تعلیم کا صحیح انتظام کریں، ان کے لیے دعا کریں اولاد کے لیے، اور اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو نیک اور صالح اور پاکیزہ اولاد دے۔ پاکیزہ اولاد کا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اولاد اللہ سے مانگی تو بہت خوبصورت انداز میں، ہنالک دعا زکریا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے۔ کتنی خوبصورت بات کہی حضرت زکریا نے۔ ہم تو بولتے کہ صرف اللہ اولاد دے دے، اب اولاد دے دیتا اللہ، اور اگر وہ پھالی کی بگڑی ہوئی اگر نکل گئی تو پھر سر پیٹتے روتے، اور آتے پھر مولانا کے پاس میں تعویذ لینے کے واسطے، مولانا عالم صاحب کامل صاحب ہمارا بچہ بچی نافرمان ہو گئے، سنتے نہیں، کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ کیا؟ قرآن کی پیٹی گلے میں باندھ، اب کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی پیٹی بھی گلے میں باندھ لیا تب کچھ ہوتا نہیں، کیونکہ جو بنیاد کا جو وقت تھا، اس وقت جو کام ہمارے تھے کرنے کے، وہ صحیح ڈھنگ سے ہم وہ کام کیے نہیں، اس وجہ سے بھی نتائج دیکھیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اولاد دے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے، تو اللہ سے اولاد نیک مانگیے، پاکیزہ اولاد مانگیے، اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ بد دعا کبھی نہ کرو، ہم آتے ہیں غصے میں اور پھر زبان سے دعا کے بجائے بد دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔
مر جا گڑ جا تیرا ستیہ ناش ہو جا، تیرے جیسی اولاد نہیں ہوتی تو اچھا تھا، تیرے جیسی اولاد اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ یہ وہ تیر ہے جو دلوں کو اور جگر کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور یہ بد دعا کے وہ بدترین الفاظ ہے کہ اگر قبولیت کے وقت رہا اور اللہ نے اگر اس بد دعا کو قبول کر لیا تو ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی اولادوں کی زندگیاں تباہ کر دیں گے۔ اس لیے اگر بہت زیادہ غصہ بھی ہے، شدید غصہ آ گیا، ناقابل برداشت، ایسے وقت میں جی چاہ رہا ہے کہ اس کو بد دعا دی جائے کہ اللہ تیرا ستیہ ناش کر دے، تیرا خرابہ ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو گل جا سڑ جائے، اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں اگر زبان پر اور دماغ میں مچل رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تو اس کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد کو میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، اور اولاد کو والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین، یہ کیا پیارا خوبصورت جملہ ہے یہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کچھ چیزوں کو دیکھے نا تو آنکھوں میں جلن ہوتی، گھبراہٹ ہوتی، خوف محسوس ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھو تو دلوں میں ٹھنڈک اتر جاتی ہے۔ تو ایسی ہی شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئے، بیوی شوہر کو دیکھے تو بیوی کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئے، اور یہ میاں بیوی جب اپنی اولاد کو دیکھیں تو ان کی کلیجے بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کی آنکھیں بھی وہ ٹھنڈک کا احساس کریں۔ تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے شوہروں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام، مقتدا اور پیشوا بنا دے۔ یہ دعائیں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کیا صداقت ہے اس کی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ حرم کے ایک امام تھے اور بچپن میں بڑے شرارتی تھے۔ انہوں نے بچپن میں کچھ ایسی شرارت کی کہ ان کی ماں بے انتہا پریشان ہو گئی اور عاجز آ گئی ان سے، اور دل بڑا بے چین ہو گیا، اور زبان پر ایسے لگتا تھا کہ اگر میرے جیسا ہوتا تو یہی کہتا کہ جا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو انتہائی بے چینی کے وقت میں بھی جب ماں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی تو زبان سے بد دعا کی بجائے دعائیہ کلمہ نکل گئے کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ یہ دعا انہوں نے دی بچپن میں، یہ دعا دے کر وہ بھول گئی، لیکن زمانے نے اپنی گردش کو بدلا، وقت کا دھارا بہت تیزی کے ساتھ میں بہتا رہا، اور پھر کچھ برس کے بعد میں وہ بچہ جو بچپن میں بڑا شریر، نالائق اور ماں کو تکلیف دینے والا اور اس کو بے چین کر دینے والا تھا، اس ماں کی ایک چھوٹی سی دعا نے اس کو حرم کا صرف امام ہی نہیں بنایا بلکہ تمام حرم کے اماموں کا صدر بنایا، جس کو دنیا اس وقت ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عبد الرحمن السدیس کا واقعہ ہے، ان کی والدہ۔ یہ دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اسی طرح مولانا علی میاں کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہو، ان کی جو والدہ تھی خیر النساء، بڑی اللہ والی تھی، اور اللہ سے دعائیں کرنے کا بڑا ان کو زبردست سلیقہ اللہ نے دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعائیں کی تو خواب میں ان کو قرآن کی آیت وہ پڑھتی ہوئی نظر آئی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عالمہ تو نہیں تھی لیکن قرآن بہت کثرت سے پڑھتی تھی، آیت ذہن میں رہ گئی، بے چین ہو گئی کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ صبح اٹھ کر بے چینی کے ساتھ میں اس کو دیکھا تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے وہ تم کو بھی پتہ نہیں۔ اطمینان ہوا، اور پھر بعد میں ان کا وہ لڑکا جو ابو الحسن تھا ساری دنیا کا علی میاں بنا، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، اور نہ جانے کون کون سی اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبتیں عطا فرمائی تھی، وہ مرجع خلائق بن گئے تھے۔ تو دعا کا اہتمام کرے اپنے بچوں کے لیے، مکتب کا انتظام صحیح ہو، کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس وقت ارتداد کے سیلاب آ رہا ہے بہت تیزی سے، بہت تیزی کے ساتھ۔ اسکولی تعلیمی نظام ارتداد کے سیلاب کا سب سے خطرناک طریقہ اور راستہ ہے۔ آپ لوگوں کے علم ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم،
لیکن اس وقت جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہوئی ہے تو یہ پوری کی پوری شرک پر مبنی تعلیمی پالیسی ہے، شرک پر مبنی تعلیمی پالیسی۔ یہاں پر وہ سب کچھ پڑھایا جائے گا، وہ سب کچھ کروایا جائے گا جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہے، جو کھلا ہوا شرک ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ پرائرٹی چینج کیجیے، ترجیحات بدلیں۔ شادی بیاہ ہوتے رہیں گے، لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کر دیتے، لیکن تعلیم کا معاملہ آتا ہے نا، پیسے جلدی نکلتے نہیں۔ مکتب میں بغیر فیس کے، اسکول میں بغیر فیس کے آگے پہ جاتے ہیں تو بھئی کہیں سے ڈونیشن مل جائے، کہیں سے اسکالرشپ مل جائے اور فری میں ہمارے بچوں کی تعلیم ہو جائے۔ نہیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا سیکھیے۔ اسی طرح مؤذن، ان کے مسائل ہمارے یہاں پر ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور گھروں میں تعلیم کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے پڑھنے یاد کرنے کا ماحول بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھروں میں کوشش یہ کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ جو زبان استعمال کر رہے ہیں مہذب زبان، ادب اور احترام کی زبان۔ ہم اپنی ہی زبان سے اپنے بچوں کی انسلٹ کرتے ہیں، غلط زبان بچوں کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر وہی بچے بڑے ہو کر وہی زبان ہم کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو بولتے ہیں کیوں رے، کیا رے، ارے ترے، یعنی جو بالکل گھٹیا درجے کی زبان ہوتی وہ ماں استعمال کر رہی، باپ استعمال کر رہا ہے، گھر کے دوسرے بڑے وہ چھوٹوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو چھوٹے پھر بڑوں کے لیے کہاں آپ جناب کی زبان استعمال کریں گے، وہ بھی تھوتڑاک کریں گے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ میں ادب سے گفتگو کیجیے، احترام سے گفتگو کریں، سلام کا رواج عام کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ باہر سلام کرنا سنت ہے، گھر کے اندر سلام کرنے کی کیا ضرورت، اپنی تو جو روئے اس کو کیا سلام کرنا۔ سب سے زیادہ سلام کی مستحق ہماری بیوی، ہمارے بچے، کیونکہ یہ رحمت کی، سلامتی کی اور برکت کی دعا ہے۔ سلامتی، رحمت اور برکت کا سب سے پہلا مستحق انسان کی اپنی ذات ہے، اس کے اپنے گھر والے ہیں۔ تو گھروں میں بھی سلام کا رواج بنائیں، باہر بھی سلام کریں۔ اسلامی جو تشخصات کی چیزیں ہیں، یعنی ہم جس سے ہماری پہچان ہوتی ہو کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح مسجدوں کا تعاون، مکاتب کا تعاون، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کا تعاون کرنے کی عادت ڈالیے۔ الحمدللہ آپ لوگ کرتے ہیں مدرسوں کا تعاون، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مخلصانہ تعاون کو بے انتہا قبول فرما کر اپنے آپ کے لیے رزق کریم اور اجر عظیم کا معاملہ فرمائے۔ لیکن مزید ضرورت ہے اس بات کی کہ مدارس کے ساتھ میں ہمارا تعلق فیاضانہ ہو، فیاضی کا معاملہ ہو، نیاز مندی کا معاملہ ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ مدرسے ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، ہم مدرسوں کی ضرورت نہیں۔ مدرسے اللہ کے، اللہ کا دل چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی اللہ چلائے گا، نہیں مرضی ہوگی بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مدرسے بند ہو گئے تو پھر ارتداد سے اس امت کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ مدرسے اگر بند ہو گئے تو امت کو ارتداد سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے یہ مدرسے ہماری شہرت ہے، رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے کہ جب تک یہ چلتے اور دوڑتے رہیں گے زندہ ہے۔ جس طرح بدن کے اندر خون دوڑتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن انسان کی زندگی کے آثار میں سے ہے اور بتاتا ہے کہ زندہ ہے، اور اگر بلڈ سرکولیشن بند ہو جائے، خون جم جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایسی اگر یہ مدارس کا، مکاتب کا نظام ہماری سوسائٹی کے اندر اگر چلتا رہا تو ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان باقی رہے گا، زندہ اور سلامت رہے گا، متحرک ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان کی طرف سے غفلت کا، بے توجہی اور لاپرواہی کا معاملہ کیا اور ان کو ان کے حال پر ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ مدارس اگر بند ہو گئے تو پھر ہم کو دینی اور اسلامی موت کے محضر نامے پر دستخط کر دینا چاہیے، یعنی خود ہم اپنی ہاتھوں سے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر دیں گے دینی اور اسلامی لحاظ سے۔ اس لیے ان کا خیال کیجیے، جس مدرسے میں آپ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہاں پر یہ مدرسہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور پورے علاقے کے اندر یہ قرآن و حدیث کی، کتاب و سنت کی تعلیم کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ اور جس مسائل سے اور جن حالات سے گزر کر یہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے، تو سب سے پہلے تو مدرسے کے ذمہ داران، ان کے سرپرستان، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر اس مدرسے کے محتمم اور یہاں کے اساتذہ
ان کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بے وسائل ہونے کے باوجود اور مادی جو اسباب و وسائل ہوتے ہیں اس کی شدید ترین قلت اور بحران کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے انہوں نے یہ کام کیا، مدرسے کو زندہ رکھا، اس کو ترقی کے راستے پر لاتے رہے اور الحمدللہ آج یہ لہلاتا ہوا چمنزار کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ لوگ مبارکباد کے مستحق، ہمارے شکریہ کے مستحق، ہمارے دعا کے مستحق اور اسی طرح دستے تعاون دراز کرنے کے مستحق ہے کہ ہم اپنا تعاون ان کو پیش کریں۔ صرف زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ آ گئی نکل گئی یا پھر کھیت میں کچھ پیک پانی آ گیا تو لائے اٹھا کر دے دیے ان کو۔ ان کے علاوہ جو آپ کی اصل رقم ہے اس میں سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے اور مخلصانہ طور پر کہ مدرسے کے اندر ان کی تنخواہیں بھی اچھی ہو، یہاں پر بچوں کو کھانے پینے کا بھی معاملہ اچھا ہو، ان کو کپڑے بھی اچھے ہو، ان کے پاس بھی کتابیں جو ضرورت کی وہ ساری چیزیں موجود ہو، کھیل کا سامان یہاں پر موجود ہو، اسی طرح سردی گرمی سے حفاظت کے ان کے پاس میں تمام چیزیں موجود ہونا چاہیے۔ ایک بہترین اور خوبصورت پرکشش یہ مدرسہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ پورے علاقے میں سب کی نگاہوں کا مرکز بلکہ مرکز عقیدت و محبت یہ بن جائے سارے لوگوں کے، اور یہاں سے پھر ایمان کا نور، اسلام کا نور، توحید کا نور، کتاب و سنت کا نور، اس کی روشنی صرف یہاں کے آس پاس کے گاؤں دیہات نہیں بلکہ اقصائے عالم اور انحائے دنیا میں پہنچے اور یہ ساری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے اور شر کے راستوں اس کے دروازوں کو بند کرنے کا اللہ اس کو سبب بنائے۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے اس ادارے کے لیے، یہاں پڑھنے والے بچوں کے لیے۔ جنگل کا علاقہ ہے، جنگل کے علاقوں میں یہ بچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے، ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، یہاں پر جو لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، پورے علاقے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ تعاون کیجیے اس کا، یہ سب تعاون کے مستحق ہے۔ بیچارے میں تو 7-8 سال سے زیادہ بلکہ 2008 سے جانتا ہوں، یہاں پر آنا جانا ان لوگوں کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضری ہوتی رہی ہے۔ تو جو بے وسائل ہے اور بے سر و سامانی کے باوجود جس طرح یہ اپنی قربانیاں دے دے کر یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی بستیوں کو چھوڑا، آبادی سے نکل کر ویرانے میں آئے اور ویرانے میں جنگل میں منگل کا سامان انہوں نے پیدا کیا، یہ سب کی طرف سے صرف شکریہ ہی کے مستحق نہیں بلکہ دعاؤں کی اور تعاون کی بھی مستحق ہے کہ ہم اپنی تہجد کی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں خصوصی طور پر، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اس وقت محاذ جنگ پر ڈٹے ہوئے اسلام اور اہل اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ اصل مرد میدان، مرد مجاہد یہ لوگ ہیں۔ ہم تو آبادیوں میں ہیں، بستیوں میں ہیں، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، بیوی بچوں میں اور زندگی کا ہر لطف و مزہ ہم لے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سی قربانیاں دی ہوں گی، کسی کی میت ہو گئی جانا ہے لیکن بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، شادی ہے رشتہ داری میں لیکن ذمہ داری ہے مدرسے کی، یہاں کے بچوں کی، وہ ذمہ داری کے احساس رشتہ داری کے تقاضے پر غالب آ گئے، بچوں کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور بھی ان کے دل چاہتے ہوں گے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن یہ ساری قربانیاں دے دے کر یہ لوگ یہاں اس ویرانے کو نورانی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا ادب، احترام، ان کا تعاون، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ اور خیرخواہی اور خلوص کا برتاؤ ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جہاں مال کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، وہیں دوسرا ایک راستہ یہ ہے جس کی ضرورت ہے، جس کی طرف سے ہمارے ذہن تھوڑے ہٹتے چلے جاتے ہیں، کہ ہم اپنی اولاد کو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، ان کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کر یہ لوگ آنے والے بنے، مدرسوں میں بھیجیں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو۔ اسکول میں پڑھ کر جو بچے آ رہے ہیں وہ کیا رزلٹ دے رہے ہیں سب کو معلوم، لیکن وہ بچے جن کو ہم نکمے سمجھتے تھے، نالائق سمجھتے تھے اور پریشان تھے، ماں باپ بھی، گلی محلے والے بھی، ایسے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا تو ان جادوگروں نے اس پر اس طرح جادوگری کی اور اس طرح یہ سنگ تراشوں نے اس پتھر کو تراشا کہ وہ ہیرا بن گیا، اور کوہ نور ہیرا بنا کر انہوں نے اس کو سماج اور معاشرے کے سامنے پیش کیا۔ ورنہ تو ماں باپ بھی اس سے عاجز آ گئے تھے، محلے والے بھی عاجز آ گئے تھے، اور وہ سمجھے اس چکر میں تھے کہ اللہ کرے کہ اللہ اسی اولاد دشمن کو بھی نہ دے، اس طرح کے الفاظ ان کی زبانوں اور لبوں پر تھے۔
لیکن ان کے پاس میں ڈالا گیا تو ان لوگوں نے اس پتھر کو تراش تراش کر وہ ہیرا بنایا کہ جس کی چمک دمک پورے علاقے کو روشن و منور کر رہی۔ یہیں سے بچے جو نکلیں گے پڑھ کر وہیں ہمارے مسجد کے مصلی پر اور ممبر پر آئیں گے، نمازی پڑھائیں گے، خطبہ بھی دیں گے، اور پھر ہمارے یہاں پر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کان میں اذان اور اقامت بھی کہیں گے، اور مرے گا تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے، اور کوئی جوان ہوگا تو اس کا نکاح بھی یہی لوگ پڑھائیں گے، اور جب وہ طوطی زبان سے اللہ بولنا سیکھے گا تو قرآن بھی یہی لوگ پڑھائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان مدرسوں کی زینت بنائیں، یہاں پر پڑھانے کے لیے بھیجیں، تھوڑی بہت قربانی دیں، مدرسوں کا تعاون کیجئے، خلوص کا خیرخواہی کا معاملہ رکھیں۔ اگر کوئی شکایتیں ہوں گی بھی تو ان شکایتوں کو اللہ کے لیے بھول جائیں، اللہ کے لیے بھول جائیں، دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو مسابقہ رہا، بچوں نے یہاں پر جو اپنے پرفارم پیش کی ہے، یہ یہاں کے اساتذہ کی، ان مکتبوں کے معلموں کی بڑی خوبصورت اور کارآمد، مفید و مؤثر محنت ہے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں پر اچھی محنت ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جن لوگوں نے تقریریں کی ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری کو ان میں بھی اٹھ کھڑا ہو، ابوالکلام آزاد کو ان میں سے بھی نکل آئے، اسی طرح قرآن آپ لوگوں نے پڑھایا، تو کہیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس طرح عبد الرحمن سدیس اور پھر ڈاکٹر سعود الشریم جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح کے قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے بھی ہوں گے۔ کوئی مشکل نہیں، وہ بھی انسان کی اولاد ہے، یہ بھی انسان کی اولاد، وہ بھی دیہاتوں ہی سے اٹھ کر آئے تھے، ہم بھی دیہاتوں ہی کے رہنے والے چھوٹی آبادیوں کے، لیکن اگر صحیح محنت تڑپ اور قڑن کے ساتھ میں ہو گئی تو یہی جو آج ذرے ہیں یہی نیر تابہ اور روشن آفتاب بن سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، اساتذہ سے جو مکتب کے معلمین ہیں ان سے بھی میری اپیل اور درخواست ہے کہ اپنی تنخواہوں پر نظر نہ کریں، بھروسہ اور نظر اللہ پر رکھیں، اللہ انشاءاللہ برکت۔ میں ایک تو وکالت کر دیا ہوں آپ کی کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، والدین ہیں، مساجد کے ذمہ داران ہیں، وہ تنخواہوں میں اضافہ کریں، لیکن ہم استغنا اور شان بے نیازی کا معاملہ رکھیں کہ امت ہم کو کچھ دے نہ دے، اللہ ہم کو دے گا، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، جو اجر و ثواب ہوگا اور جو بدلہ ہم کو ملنا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم اگر پڑھائیں گے تو اللہ ایسے نتائج دے گا کہ وہ سکون و رحمت اور برکت ہماری اولادوں اور نسلوں میں اترے گی جو مال و دولت سے نہیں آتی۔ اس لیے خلوص کے ساتھ میں آپ بھی پڑھائیں، والدین بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں، مکتبوں، مدرسوں، مسجدوں کے نظام کو اچھا منظم بنانے کی کوشش کریں کہ وہ کارآمد اور مفید ہو، تعاون کیجئے، ان بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے بہتر مستقبل کی تیاری کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں، کفری عقائد سے، باطل نظریات سے اور ارتداد کے سیلاب سے ان کو بچانے کے لیے جو بھی ہمارے سے ممکن ہے ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس مسابقے کو، آج کی اس نورانی محفل اور مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ان سارے بچوں کو قرآن و حدیث کا خادم اور ملت کا رہنما بنا دے، اور اسی طرح والدین کو نیک توفیق و سعادت دے، مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے ذمہ داران، اساتذہ اور سرپرستان ان لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔